رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، محمد احمد رضا ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے کہ لوگ ملحد کیسے ہوتے ہیں، لوگ ملحد کیوں ہوتے ہیں۔ یہ فتنہ الہادیت کی طرف، خاص کر کے ہماری جو جنریشن گامزن ہے فتنہ الہادیت کی راہ کی طرف، وہ کیوں فتنہ الہادیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور کیوں اس طرح کے شکوک و شبہات ان کے اذہان میں آ رہے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ملحدین کون ہیں، الہاد کسے کہتے ہیں، اور ملحدین اور اہل مذہب کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہیں۔ الغرض مختصر یہ کہ ملحدین ما بعد طبیعیات، جسے میٹا فزکس بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں غیب کہتے ہیں، ملحدین ان ما بعد طبیعیات یعنی کہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس غیب کو یعنی انبیاء کے معجزات، اولیاء اللہ کی کرامتیں جو کہ اللہ کی طرف سے عطائی ہیں، ان کو قصے، کہانیاں اور واقعہ کہتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف سائنس کو مانتے ہیں اور منطقی دلیل کے قائل ہیں، اور جو عقل میں آ گیا صرف اسی کو پوجیں گے، اور وہ صرف ہماری عقل ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ یہ مابعد طبیعیات کو فارغ کراؤ، یہ جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے۔ سامعین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری یوتھ اور ہماری جنریشن کے دماغوں میں الہاد کیسے آتا ہے اور کیسے یہ لوگ لا دین ملاحدہ میں جا ملتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ روز اول سے ہی حق کا مقابلہ باطل کے ساتھ رہا ہے، اور اسلام دشمن قوتوں نے کبھی مخالفانہ روپ میں اسلام پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی، اور کبھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے۔ آئیے آپ کو سب سے پہلے ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ عوام الناس کے ذہنوں میں فتنہ الہاد جیسے شکوک و شبہات کون ڈالتا ہے کہ بعد میں ہماری عوام اور خاص کر کے ہماری یوتھ الہاد کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو سامعین گرامی، آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک ایسے شخص کی ویڈیو جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، یعنی میری مراد انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب۔ ان کی ویڈیو تصویر کے ساتھ ہم نہیں چلائیں گے کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز اور انجینئر صاحب کی طرف سے پھر کاپی رائٹ کی سٹرائک نہ آ جائے، اس لیے سنیں یہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ دونوں طرف ہے، یہ نہیں ہے کہ عبد الرسول کے بعد روسی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ یہ کہانی سنی نہیں ہے نا آپ نے؟ سجدہ صاحب جی غور سے الفاظ سنیے گا، غور سے الفاظ سنیے گا، یہ کہانی سنی ہے نا آپ نے؟ سیدہ صاحب کے بارے میں مسئلہ بتا رہے تھے، غور سے سنیں۔ میرا مسئلہ 92 دیکھیں۔ اچھا، اس کہانی میں رنگ کیسے بنے انہوں نے؟ لطیفہ عرض کیا ہے، یہ آپ نے لکھا تھا، ہم تو عرض کر کے نہ اس کی انجینئرنگ کرنے لگے۔ جی یہ عرض کیا ہے، یہ کہانی میں دیکھیں رنگ کیسے بڑھے ہیں، یہ لطیفہ ہم تو عرض کرنے لگے ہیں، ہم تو اس کی انجینئرنگ کرنے لگے ہیں۔ جی سامعین گرامی، تو سن لیا آپ نے کہ جب انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کیسے ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہیں گے میں اس کی انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور یہی کام ملحدین بھی سوشل میڈیا پہ آ کے کر رہے ہیں۔ آج ہم مرزا صاحب کی انجینئرنگ کریں گے کہ مرزا صاحب نے، مرزا انجینئر محمد علی جیلمی صاحب نے یہ عوام کے ذہنوں کو کس طرف مائل کیا اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ الہادیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سامعین گرامی، ملحدین بھی ما بعد طبیعیات یعنی غیب کو نہیں مانتے، اور انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب بھی صرف مخصوص درجے تک اور مخصوص حد تک ما بعد طبیعیات کو مانتے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب اپنی سمجھ کے مطابق جو عقل میں آئے وہ مان لیتے ہیں، جبکہ ملحدین، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہڈو مڈو کافر نے، ملحدین کا وہ حال ہے۔ سامعین گرامی، مرزا جیلمی صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ علمی کتابی ہیں، جبکہ ملحدین بھی اسی سوچ پر عمل کر رہے ہیں کہ جو کتابوں میں سائنس نے ثابت کر دیا وہ ٹھیک ہے، مان لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا، باقی سب قصے کہانیاں واقع ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایسی ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب جس طرح اولیاء اللہ کے معجزات کے منکر ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ قصے ہیں، یہ کہانی ہیں، جبکہ ملحدین اسی چیز کو پہلے چھوٹے درجے پہ وہ یہی باتیں سوچتے ہیں اور یہی سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، بعد میں یہی باتیں جب ایکسٹریم لیول پہ جاتی ہیں تو وہ انبیاء کے معجزوں کے منکر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں میٹا فزکس، ما بعد طبیعیات، علم الغیب میں آتی ہیں۔
انجینئر مرزا محمد علی صاحب ان تمام چیزوں کو چھوٹے پیمانے پہ جزوی طور پر نہیں مانتے، جبکہ ملحدین اسی چیز کو ایکسٹریم لیول پہ نہیں مانتے، کلی طور پر مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جنریشن الحاد کی طرف جا رہی ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب عوام کے ذہنوں میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں، بعد میں وہی ذہن جو پہلے مرزا محمد علی کو فالو کرتے ہیں، اب وہی ذہن وہی لوگ الحاد کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں اور ملحد ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ صرف علمی کتابی نہیں بننا بلکہ یؤمنون بالغیب، غیب پر بھی ایمان لانا ہے، جو کہ مومنین کی علامت ہے۔ یہ تھی انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی اور ملحدین کی تھوڑی سی انجینئرنگ جو کہ آپ کی گوش گزار کرنی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جنریشن الحاد کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی اہم اور مرکزی وجہ یہ ہے کہ ہماری آستینوں کے سانپ ہیں جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا دعویٰ ہے کہ پہلے وہ بریلوی تھے، پھر وہ دیوبندی ہو گئے، پھر وہ اہل حدیث ہو گئے، پھر شاید وہ مماتی بھی ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوئے، اب وہ جی علمی کتابی ہو گئے ہیں۔ سیم اسی طرز پر ملحدین بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ہم مسلمان تھے، پہلے ہمارا مذہب سے تعلق تھا، ہم مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اب صرف ہم علمی کتابی ہو گئے، ہمیں صرف سائنس سے، منطق سے، سائنس کی تھیوری سے دلیل پیش کریں، ہم نہ اللہ کی قدرت کے قائل ہیں نہ کسی غیب کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ ماں بعد طبیعیات بھی کوئی چیز ہے۔ یہ تھا ان دونوں کا کٹ جوڑ جو آپ تک پہنچانا تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز اسے بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور حال ہی میں جو ملحدین سے ڈیبیٹس کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی اس پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے، وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔